أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول یبین لکم جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے علی فترۃ من الرسل رسولوں کے ایک وقفے کے بعد ان تقولوا یہ کہ تم ایسا نہ کہو ما جانا من بشیر ولا نذیر کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تشریف لائے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آسمان سے اٹھائے جانے کے بعد 600 سال گزر چکے تھے اور اس عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا بعیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم کا سب سے زیادہ قریبی ہوں، اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، ان کے بعد میں ہی نبی ہوں۔ اور فرمایا کہ ہم جو انبیاء ہیں ہم سارے اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی کا مطلب کہ باپ جن کا ایک ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ فرمایا دین ہمارا ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے، لیکن شریعتیں الگ الگ ہیں، تو ہم آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ تم افسوس کرتے کہ ہم نبوت کے زمانے میں پیدا نہ ہوئے تاکہ نبی کی صحبت حاصل کرتے اور تربیت ان کی پاتے، تو اب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو غنیمت جانو اور ان کے احکام اور ان کی ہدایات پر عمل کرو۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ شریعتیں، پہلی شریعتیں مسخ ہو چکی تھیں، ملت ابراہیمی کا لوگوں نے حلیہ بگاڑ دیا تھا، اور احکام اور مسائل اور عقائد اس میں اتنی تحریف اور تبدیلی کر دی کہ اصل دین کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر ملت ابراہیمی کو دوبارہ زندہ کیا اور دین کو صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور جو تحریف اور تبدل اور تغیر دین میں پیدا کر دیا گیا تھا اس سب کو آ کر آپ نے دور کیا۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، تو یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ فرشتے جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تو تھا، لیکن ہم نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور آج ہم جہنم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں نبی بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم ایک غلام قوم تھے، اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے آزادی دے دی اور تمہارے اندر پے در پے انبیاء بھیجے بنی اسرائیل کے اندر، اور تمہیں بادشاہ بنا دیا۔ جب یہ مصر سے نکلے آزاد ہو گئے، اس کے بعد اللہ نے ان کو حکومت دی، اور معلوم ہوا کہ آزاد قوم کا ہر فرد ہی بادشاہ ہوتا ہے، اور غلام قوم کا ہر فرد ہی، محکوم قوم کا ہر فرد غلام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں ہم نے بادشاہ بنا دیا۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے معجزات بھیجے، تمہاری مدد کے لیے سمندر کو پھاڑا، تمہاری مدد کے لیے صحرائے سینا میں جب تم پھر رہے تھے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، ایک پتھر کی چٹان سے تمہارے لیے 12 چشمے نکالے، اور آسمان سے تمہارے لیے پکے پکائے کھانے نازل فرمائے، من اور سلوہ۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھا کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر ایسے انعامات اور ایسے احسانات کیے جو جہانوں میں کسی پر نہیں کیے گئے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، التی کتب اللہ لکم، جسے اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور نہ پھر جاؤ اپنی پیٹھوں پر، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو تم لوٹو گے خسارہ پانے والے بن کر۔ فرمایا اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، جو قوم اس پر قابض ہے ان سے جہاد کرو، اور جا کر بیت المقدس کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لو، اس لیے کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم بیت المقدس تمہاری اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو واپس کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ جاؤ ان سے جہاد کرو، اور اللہ کا نام لے کر اللہ پر بھروسہ کر کے اس میں داخل ہو جاؤ، اور اپنی ایڑیوں اپنے پیٹھوں پر پھر کر بجائے اس کے کہ اس طرف منہ کرو تم اس طرف پیٹھ کر لو گے، تو پھر اس طرح تم خسارہ پانے والے بن جاؤ گے۔ جو قوم بھی جہاد سے پہلو تہی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں ایک قوم ہے بڑی زبردست، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا،
اور یقیناً ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر امالکہ کا قبضہ تھا اور یہ لوگ بڑے ڈھیل ڈول والے اور بڑے اسلحے والے مضبوط لوگ تھے، مگر ان کے بارے میں تفاسیر میں بہت سی ایسی باتیں درج کر دی گئی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا گیا کہ ایک ان کا لیڈر تھا جس کا نام عوج بن عنق تھا اور اس کا قد 3333 ہاتھ تھا۔ یہ سب باتیں ایسے ہی بلا سند ہیں اور بلا دلیل ہیں جن پر کوئی معمولی عقل و خرد والا آدمی بھی یقین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا اور اس کے بعد مسلسل لوگوں کے قد کم ہو رہے ہیں، تو عوج بن عنق کا قد 3333 ہاتھ ہونا یہ بالکل ایک فضول بات ہے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ وہ لوگ بڑے اچھے مضبوط جسموں والے اور بڑے اسلحے والے اور بڑے جنگجو تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اس لیے اگر یہ تک چلے جاتے تو ان کو بڑا فائدہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو اس وقت نکلیں گے جب یہ قوم وہاں سے چلی جائے گی، اگر یہ قوم بیت المقدس کو خالی کر دے اور وہاں کو اس جگہ سے نکل جائے تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، بس اگر وہ نکل جائیں اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ہاں وہ چلے جائیں پھر ہم خوشی خوشی وہاں چلے جائیں گے اور داخل ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بار پھر پڑھیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسول، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، ان تقولوا، یہ کہ تم نہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو یقیناً تمہارے پاس آ چکا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر۔ یا قوم اصل میں یا قومی تھا، اے میری قوم، تو اس کی یا جب حذف کی گئی تو میم پر کسرہ ڈال دیا گیا اور یا قوم ہو گیا۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر جلیل القدر انبیاء کو بھیجا، حضرت یعقوب کو بھیجا، یوسف علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بڑے بڑے انبیاء تمہارے اندر اللہ نے مبعوث فرمائے۔
وجعلکم ملوکا اور بنا دیا تم کو بادشاہ وآتاکم اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا ما لم یؤت احدا من العالمین جو کسی کو عطا نہیں کیا اس نے جہانوں میں سے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں التی کتب اللہ لکم جسے اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے ولا ترتدوا علی ادبارکم اور نہ پھر جاؤ اپنی پیٹھوں پر فتنقلبوا خاسرین تو لوٹو گے تم خسارہ پانے والے ہو کر قالوا یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین یقیناً اس میں ایک زبردست قوم ہے عمالقہ کی قوم وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا پس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.